لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارا موضوع ہے دین کی تبلیغ اور واعظ کرتے ہوئے جب شریعت کی خلاف ورزی دیکھی جائے تو بسا اوقات دینی رہنما، دینی استاد غصے کا اظہار کر سکتا ہے۔ تعلیم تربیت کے دوران یہ غصے کا اظہار کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا بھی تعلیم کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر جو خوبیاں رکھی ہیں ان خوبیوں کا اعتدال کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر استعمال کرنا یہ عین اسلام اور عین انسانیت کا تقاضا ہے۔ خرابی اس وقت ہوتی ہے جب ان چیزوں کو بے محل استعمال کیا جائے، غلط استعمال کیا جائے تو پھر وہ چیزیں گناہ اور نافرمانی کے زمرے میں آتی ہیں۔ محبت اور غضب، غصہ یہ دو چیزیں فطری چیز ہیں، انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں۔ محبت نہ ہو تو انسان کسی چیز کی پسند اور عدم پسند کا اظہار ہی نہیں کر سکتا، اور اسی طرح ناپسند چیز پر نفرت کا اظہار اور غصے کا اظہار نہ ہو تو بسا اوقات انسان اپنی عزت اور اپنی ذات کا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے بر وقت ان دونوں چیزوں کا استعمال شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اور رہنمائی دیتی ہے۔ محبت کی جگہ پر محبت کا اظہار اور ناراضگی کے موقع پر، غصے کے موقع پر غصے کا اظہار کرنا عین فطرت کے مطابق ہے۔ ان میں اللہ رسول کی معصیت اور نافرمانی دے کر غصے کا اظہار کرنا یہ ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانیوں میں سے نشانی۔ اس پر یہ باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، جب استاد معلم یہ دیکھے جو اسلام کے خلاف ہے تو واعظ میں بھی اور تعلیم میں بھی غصے کا اظہار، ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے۔ اس عنوان کے تحت صاحب کتاب نے 3 واقعے نقل کیے ہیں، 3 احادیث ذکر کی ہیں، اور تینوں میں ہمارے لیے بہت عملی زندگی میں رہنمائی ہے، توجہ طلب ہے۔ پہلا واقعہ اور پہلی حدیث عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال دخل رجل یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاۃ مما یطول بنا فلان فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ فقال ایھا الناس انکم منفرون فمن صلی بالناس فلیخفف فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجہ۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ
بیان کرتے ہیں ایک آدمی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی مجلس میں حاضر ہوا اور اس نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اکاد ادرک الصلاۃ، میں نہیں ہوں قریب کہ نماز جماعت سے پڑھوں، جماعت سے نماز پڑھنا مشکل ہے۔ اس کا سبب علماء نے لکھا ہے، یا تو اس لیے کہ وہ کمزور اور ضعیف آدمی تھا، لمبے قیام کی وجہ سے اس طرح آخر تک نماز میں حاضر رہنا اور قیام کرنا اس کے لیے مشکل کا باعث تھا، اس لیے اس نے شکایت کی کہ اس وجہ سے میں جماعت سے حاضر ہونے کے قریب ہے کہ میں جماعت چھوڑ دوں، جماعت میں حاضر نہ ہوں۔ ایک دوسرا معنی یہ کہ امام کی لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے میں آمدن پیچھے رہتا ہوں، جماعت کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا تاکہ لمبے قیام سے بچ جاؤں اور نماز کے اندر تھک نہ جاؤں، اس طرح کہ میری نماز صحیح ادا نہ ہو سکے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ امام کے لمبے نماز پڑھانے کا تذکرہ کیا، مما یطول بنا فلان، جو فلاں شخص ہے نماز پڑھاتا ہے تو لمبی پڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے میں جماعت سے پیچھے رہتا ہوں۔ کہتے ہیں فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بہت زیادہ دیکھا گیا۔ صحابی بیان کرنے والا کہتا ہے کہ جس طرح اس شکایت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض اور غصے ہوئے، اتنا غصے میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، لوگو انکم منفرون، تم نفرت پھیلانے والے ہو۔ فمن صلی بالناس فلیخفف، جو آدمی تم میں سے لوگوں کی امامت کروائے اس کو چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھائے۔ فإن فیہ مریضا وضعیفا وذا الحاجۃ، کیونکہ مقتدیوں میں کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، کوئی ضرورت مند ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، تو ان کی ضرورتوں کا، ان کی کمزوریوں کا لحاظ رکھ کر نماز پڑھاؤ۔ اتنی لمبی نماز پڑھانا کہ ان کے لیے دقت اور دشواری کا باعث بنے، یہ نفرت کا سبب ہے، اور نفرت پھیلانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر زیادہ غصے کا اظہار کیا۔ اس طرح کی واقعات دو ملتے ہیں، ایک تو واقعہ اس صحابی کا جنہوں نے اپنے امام کی شکایت کی کہ وہ نماز پڑھاتے ہیں، اس وجہ سے لمبی نماز کی وجہ سے میں جماعت سے اس کے ساتھ شریک نہیں ہو پاتا۔ ایک اور واقعہ ہے انصاری صحابی کا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مسجد میں امام تھے، اور وہ اپنی افضلیت علم کی وجہ سے بہت پسندیدہ آدمی تھے، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو ترک نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے اپنی نماز پڑھنی، پھر اپنی مسجد میں جانا، لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے، اور پھر جا کے حضرت معاذ ان کو نماز پڑھاتے، اور بس اوقات وہاں نماز پڑھاتے ہوئے سورت لمبی شروع کر لی۔ ایک صحابی نے جب یہ دیکھا، ایک تو ہم اس کے امام صاحب کے انتظار میں بیٹھے رہے، ایک آئے لیٹ تاخیر سے نماز پڑھ گیا ہے، آ کے انہوں نے لمبی سورت پڑھ لی، دن بھر کا کام کاج کیا ہوا تھا، تھکے ماندے تھے،
اس نے نماز سے سلام پھیر دیا، چھوڑ دی، نماز توڑ دی، اکیلے ایک مسجد میں ایک کونے میں کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھی اور اپنی اکیلے نماز پڑھ کے چلا گیا۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا گیا کہ فلاں آدمی نے نماز اپنی اکیلے پڑھ کے چلا گیا ہے، تو کہنے لگے لگتا ہے یہ منافق آدمی ہے۔ یہ بات اور بڑی کر کے دی کہ یہ منافق ہے کہ یہ عبادت سے دل چراتا ہے، قرآن کی تلاوت اس کو اچھی نہیں لگتی، دل چراتا ہے، یہ تو منافق ہے۔ یہ بات اس آدمی تک بھی پہنچ گئی، تیرے بارے امام صاحب یوں کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں تو معاملے کو اللہ کے نبی کے پاس لے جا کے چھوڑوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ غلط میں ہوں کہ وہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، جانوروں کے اوپر پانی مشکیزوں میں بھر بھر کے لاتے ہیں، سارا دن ہمارا کام کاج میں ہوتا ہے۔ حضرت معاذ ہمارے امام صاحب پہلے تو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر آتے ہیں اور آ کے بکرا شروع کر لی، سورۃ بکرا شروع کی، اس کی تلاوت شروع کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بڑے سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے حضرت معاذ کو بلا کے نامی نیٹ تنبیہ کی، یا معاذ اتکون ان ترید فتانا، معاذ تو لوگوں کو آزمائش میں واقع کرنے والا ہے، فتنے میں ڈالنے والا ہے، اس طرح کیوں کرتے ہو، لمبی نماز کیوں پڑھاتے ہو؟ اگر کوئی آدمی نماز پڑھائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کا لحاظ رکھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی کی، سبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی، یہ صورتیں کہاں گئی؟ ان کو پڑھو، ان صورتوں کے ساتھ اپنے لوگوں کی امامت کرواؤ۔ ان دونوں واقعات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امامت کروانے والے کی یہ فرائض منصبی میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کا لحاظ رکھے۔ مثلا کسی ایسی جگہ پر مسجد ہے جہاں آمد و رفت کثرت ہے، مثلا لاری اڈے پر ہے، کوئی ایسی جگہ جو پبلک ٹریفک کی جگہ ہے، لوگ کہتے ہیں چلو نماز پڑھ لو، پیچھے سے پتہ نہیں گاڑی نکل جائے، قافلہ چلا جائے، ساتھی ان سے جدا ہو جائے، تکلیف میں واقع ہوگا۔ اس لیے موقع محل کے اعتبار سے اپنے مقتدیوں کا لحاظ رکھ کے نماز پڑھائے۔ اگر اپنے مقتدیوں کے حالات کے خلاف نماز پڑھائے گا تو وہ امام فرائض منصبی سے غفلت کرے گا، غفلت برتے گا۔ ایک طرف تو یہ بات، دوسری طرف توجہ کی بات، اور وہ یہ ہے آج کل ہم اپنے ائمہ سے تقاضے بھی بڑے عجیب کرتے ہیں۔ یعنی امام کی قرات میں 5 سے 6 آیتیں 7 آیتیں، ایک آیت بڑھ گئی وہ ویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مقابلے میں اگرچہ ہماری نمازیں یہ بہت ہی چھوٹی ہیں، اس کے باوجود ہماری جماعتوں کا اور ہماری مقتدیوں کا واویلا ہوتا ہے، چیخو پکار ہوتی ہے کہ امام صاحب نماز لمبی پڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں یہ حدیث میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، ہم میں سے کسی کو وضو کرنے کی حاجت ہوتی، بقی کی طرف نکل جاتا اور اپنی قضائے حاجت کرتا، پھر گھر جا کے وضو کرتا، وضو کر کے آتا اور آ کے جماعت کے ساتھ شریک ہو جاتا۔ اس لیے طرفین، دونوں گروہ، امام بھی اور مقتدی بھی دونوں چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ مقتدی کو چاہیے کہ وہ
اماموں سے تقاضا کریں کہ ذرا قرآن سناؤ، قرآن پڑھو، اور امام کو چاہیے اپنے مقتدیوں کا لحاظ رکھے، ان کی ضرورتوں کا لحاظ رکھے۔ آج کل ہمارے اندر ان دونوں جانبوں میں اعتدال نہیں رہ گیا، اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، آنا چاہیے۔ یہ دین کا تقاضا ہے کہ اعتدال والی زندگی گزاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ائمہ کی یہ غلطی دیکھ کر غصے کا اظہار فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اب منفرون ایھا الناس انتم منفرون یا معاذ اتريد ان تكون فتانا، نام لے کے ڈانٹا کہ کیا تو فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے یہ ان کی رہنمائی فرمائی۔ دوسرا واقعہ اسی اعتبار سے ہے اور وہ بھی غور طلب ہے۔ معاشرتی زندگی میں درپیش مسئلہ گمشدہ چیزیں ملتی ہیں، چیزوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نہ اٹھا کے سنبھالیں گے تو وہ چیز ضائع ہو جائے گی، اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام نے میانہ روی کا حکم دیا ہے کہ اگر کہیں آپ کو آوارہ اس طرح کی چیز مل جائے جس کے تلف ہو جانے کا، ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو آپ سنبھال لیں تاکہ مالک آئے اس کو مل جائے۔ اگر مالک نہ بھی آئے گا تو وہ فائدہ مند چیز ہے، آپ کے فائدے میں آ جائے گی۔ لیکن اگر ایسی چیز جو آپ کی حفاظت کی تقاضا نہیں کرتی گی، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایسی چیز رکھی ہے کہ اپنا دفاع خود کر سکتی ہے، اپنی حفاظت اس کے پاس موجود ہے، تو پھر اس کو پکڑنا نہیں چاہیے، اس کو اٹھانا نہیں چاہیے۔ یہ دین کا مسئلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی بکری وغیرہ آپ آوارہ پھرتی دیکھ لیں، پکڑ لو۔ نہ پکڑیں گے کتے اور چیز جانور موسی اس کو چیٹ پھاڑ جائیں گے، ضائع ہو جائے گی۔ لاکا اول اخی کا اول زیب، وہ بکری تیرے لیے ہے، آپ کی ہے، اگر مالک نہ آیا تو آپ سنبھال لیں گے، یا مالک آ جائے گا تو وہ اپنی چیز سنبھال لے گا، یا پھر جانور کھا پی جائیں گے۔ تو اس چیز کے ضائع ہونے سے اس کو بچاؤ، خیر خواہی کا تقاضا۔ اب یہ سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ اگر اونٹ اس طرح ہمیں آوارہ مل جائے تو اس کے بارے میں، اونٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ ناراض ہو گئے، اس سوال پر غصے ہو گئے۔ فرمایا مالکا ولی لبرے، تجھے اونٹ سے کیا پڑا ہے؟ اللہ نے اس کو گردن لمبی دی ہے، درختوں کے پتے کھا کے اپنا پیٹ پال سکتا ہے، کتے وغیرہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، پہاڑوں کی گرمی یا سڑک کی گرمی اس کو نقصان نہیں دیتے، اس کے پاؤں مضبوط ہیں، اس کی کھر اللہ نے ایسے بنائے، پاؤں ایسے بنائے ہیں کہ گرمی سے حفاظت ہے۔ تو آپ کو اس سے کیا سروکار؟ کیوں اس کے بارے میں درپے ہوتے ہو؟ چھوڑو اس کو کہ اس کا مالک آئے اور خود اس کو پکڑ لے۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ ایسی چیز کے ایک چیز، دوسرا سوال، تیسرا سوال، یہ انداز اختیار کرنے کے بارے میں اور ایسی چیزوں کے متعلق جو اس دین کی حکمت کے خلاف تھیں ان کے بارے میں سوال کرنے سے ڈانٹا۔ آپ نے ناراض ہوئے۔ اس حدیث کے راوی حضرت زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل رجل عن اللقطة، ایک آدمی نے گری پڑی چیز کے بارے میں پوچھا، گری ہوئی چیز اٹھا لیں یا نہ اٹھائیں؟ او قالا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عارف
وقاءہا او وعاہا و افاسہا ثم عرفہا سنتاً، اس کو اٹھا لو، اس کی تھیلی کو اچھی طرح پہچان لو، اس کے تسمے کو اچھی طرح پہچان لو اور اس کو محفوظ کر لو اور اس کا اعلان 1 سال تک کرو۔ گمشدہ چیز کے بارے میں جہاں سے اٹھائی ہے 1 سال تک اس کا اعلان کرو۔ ثم استمتع بہا، اگر مالک نہ آئے تو پھر تم اس کو خود استعمال کر لو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ فإن جاء ربها، اگر مالک حقیقی آ جائے، فأدها، تو اس کو ادا کر دے۔ قال فضالۃ الابل، آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ گمشدہ اونٹ اگر مل جائے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمر وجہہ، اس کا سوال سن کے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ فرمایا ما لک ولہا، آپ کو اور اس کو کیا، اس کا کیا معاملہ، آپ کو اس سے کیا سروکار؟ معہا سقاؤہا و اہداؤہا، اس کے پاس اس کا پانی پینا ہے، اس کا جوتا ہے۔ ترد الماء و ترى الشجر، وہ گھاٹوں سے پانی پی لے گا اور درختوں کے پتے کھا لے گا۔ فذرھا، اس کو چھوڑ دے، حتیٰ یلقاہا ربہا، حتیٰ کہ اس کا مالک آئے اور وہ خود اس کو پکڑ لے۔ قال فضالۃ الغنم، اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ بکری گمشدہ مل جائے تو اس کے بارے میں؟ قال لک او لاخیک او للذئب، وہ یا تو تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے ہے یا بھیڑیے کے لیے، کتے بھیڑیے کے لیے ہے، وہ اس کو کھا پی جائیں گے، اس لیے اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو گمشدہ چیز جو انسان اٹھاتا ہے اگر اٹھائے تو اس کی ذمہ داری ہے اس کا اعلان بھی کرے۔ اگر قیمتی چیز ہو، اگر چیز قیمتی ہو تو جب جہاں سے اٹھائی ہے وہاں موجود لوگوں کو اس پر گواہ بنا لے، دیکھو بھائی یہ بٹوا مجھے ملا ہے، اس میں یہ اتنے پیسے ہیں، اس میں اتنی نقدی ہے، اچھی طرح وہ پہچان کروا دے اور گواہ بھی بنا لے تاکہ کسی طرح کا کوئی شبہ اور اختلاف پیدا نہ ہو۔ اگر حفاظت آپ نہیں کریں گے تو مسلمان کا مال ضائع ہو جائے گا، اس لیے گری پڑی چیز کو اٹھا لینا، حفاظت کرنا خیر خواہی کے زمرے میں آتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آج کل جس طرح ادارے بنے ہوتے ہیں یا جگہ معروف ہوتی ہیں، اس سڑک سے کوئی چیز گری، یہاں مسجد کے قریب اس جگہ پر اعلان کروا دیا جائے کہ یہ چیز مجھے ملی ہے۔ اگر بسا اوقات قیمتی دستاویزات گری پڑی مل جاتی ہیں تو اعلان کرنے کی وجہ سے وہ اصل مالکوں تک یا اصل لوگوں تک وہ چیزیں پہنچ سکتی ہیں، لوگوں کا بھلا اور خیر ہو سکتی ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اور رہنمائی کے مطابق ہم عمل کریں۔ تیسرا واقعہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں قدرے اس پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی بکری ظاہر ہے کہ اس وقت ذمہ دار قسم کے لوگ تھے تو مدینہ میں 1 سال تک بکری اس کا مالک آ ہی جائے گا، لیکن اگر قیمتی چیز ہے تو واقعتاً 1 سال تک اس کا انتظار کرنا پڑے گا، اعلان کرنا پڑے گا۔ ارے فاسنا 1 سال تک اس کا اعلان کرو اور اس کی پہچان کرواؤ۔ فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَىٰ ذَلِكَ، اگر مالک آ جائے تو وہ اس کے سپرد کر دو، اگر نہیں آیا تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ مال آپ کے لیے استعمال کرنا حلال اور جائز ہے۔ بکری ہو یا پیسے ہو یا اور چیزیں ہوں تو استعمال والی چیزیں استعمال کرنی جائز ہے۔ شیخ اسلام نے تو بھائی ہارون صاحب نے جویلری والے آپ جانتے ہیں، جی
ایکسیڈنٹ ہو گیا دعا اللہ تعالیٰ درخواست صحت دے، اللہ تعالیٰ صحت دے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم اشف عبدک ہارون، اللہم اشفہ شفاء کاملا عاجلا، اللہم اشف جمیع مرضانا ومرضى المسلمین۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ یاد رکھیں یہ لقطہ گم شدہ چیز بیت اللہ شریف میں مکہ مکرمہ میں اس کا حکم یہ نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف میں مکہ مکرمہ میں گم شدہ چیز کو اٹھانا کسی کے لیے جائز نہیں، حتیٰ کہ اگر وہ ایسی بھی چیز ہے جو ضائع ہونے والی ہے چھوڑ دو، تب اٹھاؤ، یا وہ شخص اٹھائے جس کی ڈیوٹی لگی ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ اعلان کرے۔ تو لقطہ حرم بیت اللہ کی گمشدہ یا حرم کی حدود حرم کے اندر کی گمشدہ چیز کا حکم اور ہے اور باقی جگہوں کا حکم اور ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ماشاءاللہ بیت اللہ میں اللہ سے دعا کریں وہ رون کے دوبارہ بحال ہوں، وہاں آمد و رفت قافلوں کی ہوتی رہتی ہے، تو بسا اوقات وہ چھوڑ دینی چیز جہاں گری ہے، جو قافلہ گزر کے گیا ہے پلٹ کے آ کے دیکھ لے گا، اپنی چیز کو سنبھال لے گا، وہاں اصل مالک کو نہ اٹھانے کی وجہ سے زیادہ آسانی ہے، اس لیے وہاں اٹھایا نہ جائے۔ یہ مکہ مکرمہ کا لقطہ اس کا حکم اور باقیوں کا حکم اور ہے، یہ ملاحظہ یاد رکھیں۔ مکہ مکرمہ کا ہاں، وہاں ادارہ بھی، وہاں انہوں نے ادارے بھی بنائے ہیں گمشدہ سامان کے لیے، جگہ بھی ہیں، اگر ہو تو وہاں جمع کرا دے اور وہاں جس کا سامان گم ہوتا ہے وہاں سے لے لیتا ہے۔